اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 140 تا 141 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو، ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی یہاں مفتی تقی عثمانی کی لکھی ہوئی آسان تشریح حاضر خدمت ہے۔ یہاں سے یہ وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں جو وادی تی یعنی وادی صحرائے سینا میں پیش آئے، جہاں بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک مقید رکھا گیا تھا، جس کا واقعہ سورہ مائدہ میں گزرا ہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مطالبات کیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر میں عنوان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر روانگی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جانشینی۔ بنی اسرائیل پر احسان جتایا جا رہا ہے کہ تم کو ہدایت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، ان سے توریت دی جس میں احکام ہیں اور شرع کے تمام تفصیلی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دنوں روزہ رکھا تھا۔ جب یہ 30 دن تمام ہوئے، مکمل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید حکم دیا کہ 40 دن کی تکمیل کریں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ 30 دن ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحج کے تھے۔ اس طرح عید کے دن تک 40 دن کا مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور اسی دن دین محمدی بھی کامل ہوا، جیسا کہ فرمایا، آج میں نے تمہارا دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری اتار دی اور تمہارے لیے دین اسلام اختیار کیا۔ غرض یہ کہ جب میعاد پوری ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو دشمن سے نجات دی اور طور کی سیدھی طرف بلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور حالات کو بہترین رکھنے کی وصیت کی تاکہ فساد پیدا نہ ہو۔ یہ بات بطور تنبیہ
यहाँ पर तज़किरा किया गया है, वरना हारून अलैहिस्सलाम खुद नबी थे और वो वजाहत और जलालत वाले नबी थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अल्लाह ताला की नेमतें याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़िरऔन की कैद से और गलबे से निजात दिलाई और रुसवाई और जलालत से छुटकारा दिया। यहाँ और जो इज़्ज़त अता की, तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने बर्बाद किया, इसके सिवा और कौन काबिल इबादत हो सकता है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक ख़बर दी जा रही है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वादागाह पर आए और आपको अल्लाह ताला से तकलीम का शर्फ़ हासिल हुआ, यानी कलाम का शर्फ़ हासिल हुआ, तो ये भी दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे देखने का मौका इनायत फरमा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। लन से जो मायनी है, इसमें अक्सर उलमा ने अशकाल पैदा कर दिया है और हमेशा की नफ़ी के लिए आया है। इस बिना पर मातुज़िल्ला ने इस्तदलाल किया कि दुनिया हो या आखरत रुयत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। और ये कौल ज़ईफ़ है क्योंकि इस बारे में मुतवातिर अहादीस मरवी हैं। वाखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे रब करीम, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। ऐ मेरे मौला, हमारे जितने भी भाई अहबाब दोस्त बीमार हैं उन तमाम को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।